وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. لائق سب احترام ذوی احتشام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید عظیم سماجی شخصیت عاشق رسالت مآب برادر محترم جناب چودھری محمد اکمل صاحب کے صاحبزادے بھائی عمیر کے برادر، ایک نوجوان، ایک خوش اخلاق اور خوبرو جوان بھائی محمد اکرم کے اصال ثواب کے سلسلہ میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ آج اس محفل میں تلاوت بھی ہوئی، ثناخوانی بھی ہوئی، ابھی چند گھڑیاں قرآن اور حدیث بیان ہوگا. ان تمام اعمال حسنہ پر اللہ کریم کی بارگاہ سے جو خیرات اور برکات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کریم جملہ خیرات و برکات مرحوم کی قبر پر نازل فرمائے اور مرحوم کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. جوان بیٹوں کی میت اٹھانا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ، تم میرے بندے کا جگر لے کے آ رہے ہو، تم اس کا کلیجہ لے کے آ رہے ہو، بتاؤ میرے اس امر پر اس بچے کے ماں باپ کا کیا سلوک تھا؟ کہیں انہوں نے بے صبری تو نہیں کی؟ کیا وہ صبر کرنے والے تھے؟ اگر تو بندہ جوان بیٹے کی میت پر اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کرے تو فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرے امر پر تیرے بندوں نے صبر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ماں باپ کو بھی بخش دیا ہے، بیٹے کو بھی بخش دیا. بیٹے کی فوتیدگی پر صبر کریں، بیٹے کی بخشش تو ہو ہی رہی ہے، اللہ ماں باپ کو بھی بخشش عطا فرما دیتا ہے. سرکار سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ زہرا، نقشہ مرتضیٰ، مایہ صد وفا، چراغ حرمین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. کربلا میرا موضوع نہیں کہ میں کربلا پر کوئی بات کروں، میں نے تو آپ کے سامنے فلسفہ موت اور پھر جوانی کی موت اس پر چند گھڑیاں گفتگو کرنی ہے. لیکن اس وقت جس شخصیت کی سیرت کی ہمیں ضرورت ہے ان کا کردار بیان کر رہا ہوں. امام مقام نے 72 لاشیں اپنے ہاتھوں پر اٹھانی ہیں اور جن میں 18 سال کا بیٹا بھی تھا، اور بیٹا بھی وہ جسے شبیہ رسول کہا جاتا تھا، جو ہم شکل پیمبر تھا. 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھائی ہے امام نے، اور جب دیگر لاشوں کے قریب شہزادہ علی اکبر کی آخری سانسیں ہیں تو امام نے کیا دیکھا؟ میرا بیٹا رو رہا ہے. شہادت کے وقت حضرت شہزادہ علی اکبر رو رہے تھے. امام نے فرمایا، بیٹا حسین کا پوترا ہو کے رو رہا، علی کا پوترا ہو کے رو رہا ہے، حسین کا بیٹا ہو کے رو رہا ہے. شہزادہ علی اکبر نے جو جواب دیا اسے سن کے تو پتھروں کے کلیجے پھٹ جائیں. عرض کیا، ابا جان میں زخموں کی اذیت پہ نہیں رو رہا، نہ میں درد کی شدت پہ رو رہا ہوں، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا ہے، میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے. جتنے سال آئے تھے سارے شہید ہو گئے ہیں، میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے. میں چودھری اکمل صاحب کی توجہ کا طالب ہوں. اس سے بڑھ کے میرے
لیے لفظ ہے ہی نہیں، انہیں دلاسا دینے کے لیے، اس بچے کی ماں کو دلاسا دینے کے لیے میرے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں۔ یہ الفاظ میرے نہیں، یہ امام حسین کے ہیں، اور ان کے بھی اپنے نہیں، یہ حضرت علی شیر خدا کے الفاظ ہیں۔ آپ کی تھوڑی بھی بڑی توجہ کا طالب ہو، 9 ذی الحج میدان عرفات میں حضرت علی شیر خدا حج کر رہے ہیں، اور حج کے دوران حضرت علی نے ایک جملہ بولا ہے، صبر، شکر، رضا کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ احرام باندھا ہے، حضرت علی حج کر رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے عرض کرتے ہیں پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دل ہے تقریر سننے کو کوئی نہیں؟ آدھا گھنٹہ تو آپ کی مجبوری ہے، مجھے آپ نے برداشت کرنا ہی کرنا ہے، میری بھی مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے۔ حضرت علی شیر خدا احرام باندھے حج کر رہے ہیں، میدان عرفات ہے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے عرض کرتے ہیں، عرض کیا پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے۔ یہی الفاظ حضرت شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے موقع پر امام حسین کے تھے، جوان بیٹے کی آخری سانسیں نکل رہی ہیں، امام نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے، لیا تو نے۔ بھائی عمیر ہوں، ان کی والدہ ہوں، بھائی اکرم چودھری اکمل ہوں، میں یہ گزارش کروں گا میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے، وہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے، لیا تو نے۔ اور آخری جملہ جب شہادت ہوئی ہے نا حضرت شہزادہ علی اکبر کی، روح پرواز کی ہے، امام نے بیٹے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا، عرض کیا سونے کی بارگاہ میں کوئی سونی چیز ہی پیش کی جاتی ہے، پیارے کی بارگاہ میں کوئی پیاری چیز ہی پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیں موت ویسے بھی المیہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جوان موت اور پھر اچانک موت، میں پچھلے 10-15 دن سے جہاں بھی گیا ہوں نا، کسی محفل میں گیا ہوں یا کہیں دوستوں میں بیٹھا ہوں، تو میں نے اسی جوان کا ذکر سنا ہے۔ شریعت 2 گواہیاں مانگتی ہے، میں نے درجنوں گواہیاں سنی ہیں کہ وہ جوان بڑا با اخلاق تھا، ملنسار بڑا تھا، اور بعد از وصال بھی لوگ اس کی تعریف ہی کر رہے ہیں۔ ہم نے موت کو بڑا مشکل سمجھ لیا ہے، حالانکہ موت مشکل چیز نہیں، موت بڑی آسان چیز ہے۔ ہم لوگوں نے موت کی سختی کو دیکھا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے موت بلاوا کس کا ہے، موت پیغام کس کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے دوران جو آیات پڑھی ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دیکھیں انسان وہ ہے جو ہر چیز پر اختلاف کرتا ہے۔ میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، نوجوانوں کی توجہ کا تعلیم ہوں، لباس پر اختلاف ہے، تہذیب پر اختلاف ہے، اقدار ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں، آپ توجہ میری جانب رکھیں، ہر چیز پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں پر اختلاف، فرشتوں پر اختلاف، نبیوں پر اختلاف، حتیٰ کہ انسان تو اللہ کی ذات پر بھی اختلاف کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ کوئی ایسی چیز ہوتی جسے سارے مانتے، کوئی ایسی کائنات کی سچائی ہوتی، کوئی ایسا یونیورسل ٹروتھ ہوتا، تو یاد رکھیں موت کائنات کی ایسی سچائی ہے جسے سارے مانتے ہیں۔ موت کو اپنے ہوں بیگانے ہوں، مشرک ہوں مسلمان ہوں، ملحد ہوں مواحد ہوں، منافق ہوں عاشق ہوں، موت کو سارے مانتے ہیں، پر موت کی ڈیفینیشن میں فرق ہے، موت کے تعارف میں فرق ہے۔ اوروں کے نزدیک موت مر کے مٹنے کا نام ہے، اہل اسلام کے نزدیک موت مٹنے کا نہیں، موت اپنے پروردگار سے ملنے کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف۔ یہاں مٹنے کا ذکر نہیں بلکہ لوٹنے کا ذکر ہے۔ پتہ چلا موت مٹنے کا نام نہیں بلکہ موت اپنے رب سے، سمجھ رہے ہیں تو پھر بول پڑے، موت مٹنے کا نام نہیں، موت اپنے رب سے۔ میں 19 سال کے تبلیغی مشاہدے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، الحمد سے والناصر، مجھے پورے قرآن میں کوئی ایک حرف زیر زبر دکھا دیں جہاں روح کے مرنے کا ذکر ہو، جہاں بھی موت کا ذکر آیا وجود کا ذکر آیا، روح کے مرنے کا ذکر مجھے پورے قرآن میں کہیں بھی نکال کر دکھا دے۔
میں نے مکہ میں جا کے ترجمے پڑھے، ہندوستان کے مدارس میں جا کے پڑھا ہے، مجھے کہیں بھی روح کے مرنے کا ذکر نہیں ملا کہ روح نے بھی مرنا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں استاد مکرم حضرت علامہ حافظ حسین نقشبندی صاحب کے ڈیرے پہ گیا ملاقات کے لیے، آپ کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ تو گرمیوں کے دن تھے، انہوں نے مجھے میٹھا شربت پلایا، میں نے پانی پیا، میں نے کہا جی پانی تو بڑا میٹھا ہے، اس میں آپ نے کیا ڈالے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس میں شہد ڈالے۔ کیا ڈالے؟ شہد ڈالے۔ میں نے کہا اچھا پانی تو میٹھا ہے شہد کی وجہ سے، یہ شہد کیوں میٹھا ہے؟ اللہ کرے سمجھے میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اہل سنت کا سارا چیز ایک جملے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس وقت ہم ایک عاشق رسالت کے مزار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ میں نے کہا پانی تو میٹھا ہے شہد کی وجہ سے، شہد کیوں میٹھا ہے؟ انہوں نے کہا شہد کی مٹھاس ذاتی ہے، شہد سے مٹھاس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ شہد کا لفظ آئے نا، میں لفظ بول رہا ہوں، ذہن میں مٹھاس کا تصور آیا یا نہیں آیا؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ شہد کا لفظ آئے نا تو ذہن میں مٹھاس کا تصور آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا شہد کی ذات مٹھاس ذاتی ہے، شہد سے مٹھاس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میری ملت کے باشر مسلمانوں، جسم تو زندہ ہے روح کی وجہ سے، مجھے یہ بتا دیں یہ روح کیوں زندہ ہے؟ یہ روح کیوں زندہ ہے؟ جیسے پانی میٹھا ہے شہد کی وجہ سے، شہد کی مٹھاس ذاتی ہے، اس طرح جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے۔ روح کی زندگی ذاتی ہے، روح سے زندگی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ روح جسم کے اندر ہو تب بھی زندہ ہے، جسم سے نکل جائے تب بھی زندہ ہے۔ یہی تصور ہے ہمارے نزدیک اولیاء اللہ کی شہادت کے بعد، وصال کے بعد حیات کا، حیات النبی کا اور شہیدوں کی حیات کا۔ یہ اللہ کے ولی وصال کے بعد ان کی روحیں زندہ ہیں۔ کیا زندہ ہیں؟ اچھا بعض لوگ تو محبت سے جواب دے رہے ہیں، بعض سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ حدیث سن لیں، امام الانبیاء نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تیسری چیز کوئی نہیں۔ یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھ ہے۔ مجھے بتائیں اہل ایمان کی روحوں کو قبروں میں جنت کے مزے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ مجھے بتائیں ابو جہل کو اس وقت عذاب ہو رہے یا نہیں ہو رہا؟ ابو لہب کو، عتبہ شیبہ ولید کو ہو رہے ہیں نا عذاب؟ وہ کسی عذاب ہو رہے ہیں؟ وجود تو ختم ہو گئی ہے۔ اسے پتا چلا روح خود زندگی ہے، روح جسم میں رہے تب بھی زندہ ہے، جسم سے نکل جائے تب بھی زندہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس لیے جب امام نکلنے لگے ہیں نا کربلا کی طرف، اور جب امام نے خطبہ دیا ہے تو امام نے فرمایا جب جسموں کے مقدر میں فنا ہونا لکھ دیا گیا ہے تو سب سے احسن طریقہ یہی ہے ہم اپنی جان اپنے پروردگار کے نام پہ قربان کر دیں۔ جسموں کے مقدر میں فنا ہونا لکھا گیا ہے۔ میری ملت کے باشر مسلمانوں، حضور کے ایک صحابی ہیں جناب ابو طلحہ، کیا نام لیا میں نے؟ حضرت ابو طلحہ۔ ان کا ایک 10 سال کا بچہ تھا، یہاں بھی بچے بیٹھے ہیں، 10 سال کے بچے کا کیا شعور ہوتا ہے؟ 10 سال کے بچے کو کیا پتہ ہے زندگی کا؟ ان کا گھر مدینہ منورہ سے باہر تھا، بیمار ہو گئے، طلحہ بیمار ہو گئے، امام الانبیاء عیادت کے لیے آئے، بچے کے پاس کچھ دیر بیٹھے، اٹھ کے نکلنے لگے۔ ابو طلحہ کو بلا کر کہا تیرا بچہ آج رات فوت ہو جائے گا، یہ ایک رات کا مہمان ہے، آج رات یہ بچہ تم سے جدا ہو جائے گا، جب اس کی روح نکلے مجھے پیغام بھیجنا، میں اس کی نماز جنازہ خود آ کے پڑھاؤں گا، خود آ کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ فرما کر حضور چلے گئے۔ طلحہ بیمار ہوئے، رات طبیعت بگڑی، گھر والوں نے دیکھا تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ طلحہ نے اپنے والد کو بلایا، کہا اللہ کے رسول کیا خبر دے کر گئے ہیں؟ والد بھی صحابی تھے، جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں خبر دے کے گئے ہیں کہ آج رات تو فوت ہو جائے گا، تیری روح پرواز کر جائے گی، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ طلحہ نے کہا اس سے آگے بھی حضور نے کچھ فرمایا؟ فرمایا ہاں، اللہ کے رسول نے حکم دیا جب تیری روح نکل جائے مجھے پیغام دینا، میں خود آ کر تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ میں آپ کی تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں، 10 سال کا بچہ ہے اور 10 سال کے بچے کا شوق دیکھیں۔ اس بچے نے کہا اگر آج رات میری روح نکل گئی نا تو میری نماز جنازہ کے لیے اللہ کے رسول کو نہیں بلانا، حضور کو نہیں زحمت دینی، مقامی ماں میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ دیکھیں 10 سال کے بچے کا شعور۔ باپ نے کہا لوگ تو خواہش کرتے ہیں روح نکلے تو تکبیر اللہ کے رسول آ کے پڑھیں، جنازہ حضور پڑھائیں،
اور تو کہہ رہے میری نماز جنازہ کے لیے اللہ کے رسول کو نہ بلانا. وہ 10 سال کے بچے کا شعور دیکھیں. اس بچے نے کہا میری گھر والوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمارا گھر مدینہ منورہ سے باہر ہے, راستے میں یہودیوں کے محلے ہیں. ایسا نہ ہو رات کے وقت اللہ کے رسول میری نماز جنازہ پڑھانے آئیں, کوئی یہودی اللہ کے رسول کو اذیت دے اور قیامت تک امت مجھے ہی کوسی رہے گی. طلحہ تو نہ ہی مرتا تو اچھا تھا, تو نہ ہی مرتا تو اچھا تھا. تیری نماز جنازہ پڑھانے اللہ کے رسول آ رہے تھے کہ دشمن نے اذیت دی, اس لیے اللہ کے رسول کو نہ بلانا. رات وصال ہوا, اہل خانہ نے غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. میں نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں. صبح ہوئی, اللہ کے رسول کو خبر ملی, امام الانبیاء تشریف لائے, صحابہ ساتھ ہیں. جناب طلحہ کے والد سے کہا رات میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے نماز جنازہ کے لیے بلانا, تم نے کیوں نہیں بلایا؟ ان کے والد نے کہا یہ میرے بیٹے کی وصیت تھی, یہ اس بچے کا شعور تھا. اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں. اب حضور قبر پر کھڑے ہوئے اور امام الانبیاء نے جو دعا مانگی ہے وہ کسی صحابی کو نہیں ملی. میں باوضو بیٹھا ہوں, ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. بڑی شان والے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, جناب خالد بن ولید, طلحہ, سعد, سعید, زبیر, یہ بڑی شان والے ہیں, پر یہ دعا کسی کو نہیں ملی. امام الانبیاء اس بچے کی قبر پر کھڑے ہوئے, حضور نے دعا کیا مانگی؟ عرض کیا اللہم القا طلحہ, عرض کیا پروردگار یہ 10 سال کا بچہ میرا عاشق تھا, یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, ابھی ہم سے جدا ہو کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. اللہم القا طلحہ, پروردگار جب تیری طلحہ سے ملاقات ہو تو منظر یہ ہو, یضحک الیہ و تضحک الیک, جب تیری اس بچے سے ملاقات ہو تو منظر یہ ہو یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو, تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو. جب تیری اس بچے سے ملاقات ہو تو منظر یہ ہو یہ بچہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو. اور یہ شرف اگر کسی کو ملے نا, اللہ کسی سے مسکرا کے ملے, تو صرف 2 صحابہ کو ملے. کتنے صحابہ ہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ, کتنے ہیں؟ 2. ایک جناب جابر بن عبداللہ کے والد جناب عبداللہ احد میں شہید ہوئے. جابر حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ نے میرے والد سے کیا معاملہ فرمائے؟ فرمایا احد میں 70 شہید ہوئے ہیں, 69 شہیدوں سے اللہ نے پردے میں رہ کے کلام کیا ہے اور تیرے باپ سے سارے پردے ہٹا کے کلام کیا ہے. دوسرے یہ طلحہ ہیں, اللہم القا طلحہ, پروردگار جب تیری طلحہ سے ملاقات ہو تو منظر یہ ہو یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو, تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو. 2 حدیثیں میں نے مختصر اور سنانی ہیں اور پھر ایک پیغام دینا ہے, کیونکہ جوان بیٹے کی میت اٹھائی گئی ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہم کام کر جاتے ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں. صرف 2 حدیثیں وہ بھی مختصر ہیں. حضور کے صحابی ہیں حبیب بن زید, کیا نام ہے؟ حبیب بن زید. دین بیان کرنا پہلی بڑا مشکل کر دیا گیا ہے, اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو میرے لیے بات سمجھانا آسان ہوگا. حبیب بن زید, جناب صدیق سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی عقیدہ ختم نبوت پر. حبیب اس جنگ میں گئے تھے. ان کی والدہ کا نام ہے بی بی ام عمارہ. پردے میں بیٹھی میری بہنیں بیٹیاں میری گفتگو سن رہی ہیں. دیکھیں بیٹے کی میت کی خبر ملے تو ماؤں بہنوں کا کیا کردار ہوتا ہے. بی بی ام عمارہ, ان کے بارے میں فاروق اعظم فرماتے تھے ام عمارہ کہنے کو عورت ہے پر سینے میں ہزاروں مردوں کی جرأت رکھتی ہے. بی بی ام عمارہ بوڑھی عورت ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, جسم راشے سے کامتا ہے, نظر بھی کمزور, سماعت بھی کمزور. حبیب بن زید گئے ہیں میدان جنگ میں, وہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا, ایک ستون ایک پلر کے ساتھ باندھا گیا. مسلمہ کذاب آگے بڑھا, لگا حبیب تو مجھے نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب نے, تو کہا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ فرمایا نہیں مانتا. جناب حبیب نے حضور کا کلمہ پڑھا. مسلمہ نے کہا اب اگر تو نے کلمہ پڑھا تو میں تیرے دونوں ہاتھ کٹوا دوں گا. جناب حبیب نے کلمہ پڑھا, جلاد آگے بڑھے, دونوں ہاتھ کاٹ دیے. مسلمہ نے کہا اب اگر تو نے کلمہ پڑھا تو میں تیرے دونوں پیر بھی کٹوا دوں گا. جناب حبیب نے پھر کلمہ پڑھا, جلاد آگے بڑھے, دونوں پیر بھی کاٹ دیے. مسلمہ نے کہا اب اگر تو نے کلمہ پڑھا تو میں تیرے زندہ وجود سے گوشت کی بوٹیاں اتاروں گا. زندہ وجود, آپ تصور کریں جسم زندہ ہے اور ہڈیوں کو ننگا کیا جائے, گوشت اتارا جائے, کتنی اذیت ہوتی ہے.
میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اہل اسلام کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور مجھے سمیت مجھے 19 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے تھپڑ تو دور کی بات ہے اسلام کے لیے کبھی کسی کی گالی بھی نہیں سنی. اور صحابہ وہ ہیں جن کے زندہ وجوسوں سے گوشت اتارا جا رہا ہے. جناب حبیب نے پھر کلمہ پڑھا، جلاد آگے بڑھے، زندہ جسم سے گوشت اتارا جا رہا ہے، بازو کی ہڈیاں ننگی ہوئیں، سینے کی پسلیاں ننگی ہوئیں کہ روح پرواز کر گئی، شہید ہو گئی. خبر آئی ہے مدینہ منورہ، ایک صحابی دوڑے دوڑے جا رہے ہیں ام عمارہ کی طرف، سامنے سے ام عمارہ آ رہی ہیں، 70-80 سال عمر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، جسم راشے سے تھر تھر کانپتا ہے. میں بہنوں ماؤں کی توجہ کا بڑا طالب ہوں. جوان بیٹے کی میت کی خبر آنے لگی ہے، بوڑھی ماں آ رہی ہے، جسم کانپتا ہے، نظر بھی کمزور، سماعت بھی کمزور ہے. صحابی نے کہا بی بی ام عمارہ جانتی ہو تیرے حبیب کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ وہ خبر ملی ہے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بوڑھی ماں نے دونوں ہاتھ لاٹھی پہ رکھے ہیں اور کہا صحابی رسول بتاؤ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے، بتاؤ حبیب کے ساتھ کیا ہوا ہے. صحابی نے بیان کیا، کہا تیرے بیٹے کے پہلے دونوں ہاتھ کاٹیں گے، پھر تیرے بیٹے کے دونوں پیر کاٹیں گے، پھر تیرے بیٹے کے زندہ وجود سے گوشت اتارا گیا. میری ملت کے باشعور مسلمانوں ذرا اس ماں کا جگرا دیکھیں، حوصلہ دیکھیں. بوڑھی ماں نے کہا صحابی رسول ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ، بس مجھے اتنا بتا دو جب میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا تھا وہ نام کس کا لے رہا تھا؟ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کلمہ کس کا پڑھ رہا تھا؟ وہ نام کس کا لے رہا تھا؟ کہیں میرا بیٹا ہمت تو نہیں ہار گیا؟ صحابی نے کہا بی بی مبارک ہو، تیرا بیٹا دنیا سے جاتے ہوئے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا ہے. جب بوڑھی ماں نے بیٹے کی بہادری کا ذکر سنا، لاٹھی کو پھینکا، سینہ نکال کے کھڑی ہوئی اور فرمایا واللہ لہذا اليوم ارضعتہ، اللہ کی قسم ہے میں نے حبیب کو جو دودھ پلایا تھا آج کے دن کے لیے دودھ پلایا تھا. ہزاروں سلام ان ماؤں کی قبروں پر جو بیٹوں کو دودھ پلاتی، اس لیے تھی بیٹا جوان ہو کر اسلام کی خدمت کرے گا. واللہ لہذا اليوم ارضعتہ، اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے بیٹے کو جو دودھ پلایا تھا اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا. کسی پنجابی شاعر نے ترجمہ کیا، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو. آخری حدیث میں سنانے لگا ہوں اور اس سے پہلے سارے عقیدے میں شامل ہو جائے. ام عمارہ انصار خاتون ہے، اور جب حضور مدینہ آئے تھے تو پتہ ہے قبیلہ بنو سعد کے بچوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو سعد قبیلہ بنو نجار کی بچیاں تھیں، انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے پڑھا تھا نحن بنات نجاری وحبذ محمد من جاری. اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو، جند جان نبی تو. آپ نے پڑھے کہ یہ عورتوں والی بات ہے اور ہم مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس عقیدے سے پڑھ لیں. یہ ہماری روحانی ماؤں کا عقیدہ ہے. صحابیات ہماری مائیں ہیں یا نہیں؟ اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو. آخری حدیث ہے، اور یہ بھی حضور کی یہ شوال ہے نا، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ گزارے، انہی دنوں میں غزوہ احد ہوا ہے. آپ جانتے ہیں بڑا مشکل غزوہ، 70 شہید ہوئے. ان میں ایک شہید علی کا نام ہے جنہیں اسد اللہ و اسد رسول ہی کہتے ہیں. اللہ کے بھی شعر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں. امام الانبیاء کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت بڑی مظلومانہ ہوئی ہے. اچھا، ان کی شہادت پر ان کی بہن کا جو کردار تھا نا، وہ میں نے اپنے پردے میں بیٹھی بہنوں بیٹیوں کو سنا کر بات ختم کر دی ہے. امیر حمزہ شہید ہو گئے، اور کیسی شہادت ہوئی ہے کہ آپ کا کلیجہ، یہ سینہ چیر کے نا کلیجہ نکال کر دانتوں میں چبایا گیا ہے. سینہ چیر کے کلیجہ نکالا گیا، انگلیاں کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، اور شہید کیا ہے تو جسم مسلح کیا گیا. بڑی مظلومانہ شہادت ہے. احد میں آپ کی میت پڑی ہوئی ہے، اوپر چادر ڈالی گئی ہے. ان کی ایک بہن ہے، حضور کی پھوپھی ہیں، حضرت بی بی سجدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے آقا کریم کی پھوپھی ہیں. بہن کو خبر ملی نا میرا بھائی شہید ہو گئے، تو آپ جانتے ہیں مدینہ سے احد کا 2 میل کا فاصلہ ہے، 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو سیدہ صفیہ آئی ہیں احد کے میدان میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے. امام الانبیاء کھڑے ہیں، باقی عورتیں بھی اپنے شہیدوں کے، کوئی بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کوئی باپ کا، کوئی بھائی کا، کوئی خامد کا. بتایا گیا یہ امیر حمزہ کا وجود پڑے. بہن آگے بڑھی ہے،
اپنے بھائی کے چہرے سے پردہ ہٹا کر بھائی کی آخری دیدار کرنے کے لیے. پتہ نا آخری دیدار کرایا جاتا ہے, بہنوں کو ماؤں کو کرایا جاتا ہے, تو بہن آگے بڑھی آخری دیدار کرنے کے لیے, چادر کو ہاتھ ڈالا ہے, چادر اٹھانے لگی ہے, اللہ کے رسول پشت کی طرف تھے. امام الانبیاء نے فرمایا پھوپھی ٹھہر جاؤ, پھوپھی رک جاؤ. ہمارے گھروں میں میت پڑی ہو, ہم لوگ, ہماری عورتیں ہماری سنتی ہی نہیں. ہم انہیں جتنا بھی بتائیں اسلام کا یہ پیغام ہے اور یہ اسلامی طریقہ نہیں جو تم کر رہی ہو, یہ بال کھولنا, یہ سینہ کو بھی کرنا, یہ بین کرنا اور یہ ناصبری اور بے صبری کے جملے بولنا. اور سلام ہو اس پھوپھی کی جو عہد میں آئی ہیں تو حضور کی پھوپھی بن کے نہیں, حضور کی امتی بن کے آئی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا پھوپھی ٹھہر جاؤ, پھوپھی رک جاؤ, قربان جاؤ اس بہن کے, اس سید جناب امیر حمزہ کی بہن کی تبع رسول کے جذبے پر. انہوں نے بھائی کے چہرے کی چادر نہیں اٹھائی, وہیں چادر کو چھوڑ دی ہے, موڑ کے اللہ کے رسول کی طرف آئی. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, کیا اسلام بہن کو اس کے بھائی کا چہرہ دیکھنے سے روکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں روکتا. تو پھر مجھے کیوں منع کیا گیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اس لیے میرے چچا کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے, سینہ بھی چیرا گیا ہے, ہونٹ کاٹے گئے, انگلیاں کاٹی گئیں, بڑی مظلومانہ شہادت ہے. اور عورتیں نرم دل ہوتی ہیں, ایسا نہ ہو آپ کوئی بین کریں, کوئی ماتم کریں, کوئی بے صبری کا جملہ بولیں, کوئی سینہ کو بھی کریں, کوئی بال کھولیں, ایسا جملہ بولیں جو میرے رب کو پسند نہ آئے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں, حضور کی پھوپھی سیدہ صفیہ کا جواب سننے والے, اس کے یا رسول اللہ ایک لمحے کے لیے بس مجھے اجازت دے دیں, ایک لمحے کے لیے میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھوں گی, اگلے سیکنڈ چادر ڈال دوں گی. میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتے ہوئے وعدہ کرتی ہوں, نہ ماتم کروں گی, نہ بین کروں گی, نہ جزا فضا کروں گی, نہ بال کھولوں گی, نہ کوئی بے صبری کا جملہ کہوں گی, بلکہ میں تو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کر آج ایک فیصلہ کرنا چاہتی ہوں. کیا کرنا چاہتی ہوں؟ میری ساری تقریر کا نچوڑ ہے سیدہ صفیہ کے جواب میں ایک فیصلہ کرنا چاہتی ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا پھوپھی کیا فیصلہ کرنا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی آپ کا کلمہ پڑھتا تھا, دیکھنا یہ چاہتی ہوں اس نے کلمے کا حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا. اللہ کرے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ خالی کلمہ ہی پڑھتا تھا. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو, دل دا کلمہ عاشق پڑھدے کی جانن یار کلوئی ہو. یا رسول اللہ میں فیصلہ یہ کرنا چاہتی ہوں میرا بھائی خالی آپ کا کلمہ ہی پڑھتا تھا یا کلمے کا کوئی حق بھی ادا کیا ہے. اچھا یہ خبر پہنچی ہے مدینہ منورہ, بہنوں بیٹیوں کی توجہ کا طالب ہوں, یہ خبر ہے یہ مدینہ منورہ کہ یہ جملہ بی بی صفیہ نے اپنے بھائی کی میت پر یہ جملہ بولا ہے. تو پھر ہر مدینہ منورہ کی بچی, ہر بہن اپنے بھائی سے پتہ کیا کہتی ہے, میں ساری زندگی تم سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی, کوئی مطالبہ کوئی تقاضا نہیں کروں گی, میرا ایک ہی مطالبہ ہے, کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا حق اس طرح ادا کرنا ہے جیسے صفیہ کے بھائی نے حق ادا کیا ہے. میں اور آپ بھی کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ہم نے بھی سوچا اس کلمے کا حق کیا ہے. کہا کلمہ پڑھا ہے تو میرے بھائی کلمے کا حق اس طرح ادا کرنا ہے جیسے صفیہ کے بھائی نے کلمے کا حق ادا کیا تھا. میری ملت کے باشعور مسلمانوں سے دو چیزیں پتہ چلیں, ایک تو کلمے کے کچھ حقوق ہیں, اب وہ نہ موقع نہ محل نہ وقت ہے میں وہ حقوق بیان کروں, اور دوسرا اسلام نے جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے, جس جہاں سے میں نے بات شروع کی وہی لا کے ختم کر رہا ہوں. جوان بیٹے کی روح لے کر فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے میرے امر پر میرے بندوں کا کیا رویہ تھا, کیا وہ بے صبری کر رہے تھے, کیا وہ ماتم کر رہے تھے, کیا وہ سینہ کو بھی کر رہے تھے. ہمارے یہاں اور بالخصوص جوان بیٹا کئی ایسے گھر ہیں, یقین جانیے مرنے اور شادی یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اجتماعی طور پر خوشی مناتے ہیں, مرنا اور شادی, خوشی یا غمی مناتے ہیں. اس موقع پر میں نے اپنی قوم کی جو حالت دیکھی ہے, مجھے لگتا ہے اس قوم تک ابھی تک اسلام پہنچا ہی کوئی نہیں. شادیوں میں جائیں نا پتہ لگتا ہے اسلام یہاں آئی کوئی نہیں, ہم دور کو یہ بجا کا گزار ہیں. مرنے والے گھروں میں چلے جائیں پتہ چلتا ہے اسلام یہاں تک پہنچا ہی کوئی نہیں. میری ملت کے باشعور مسلمانوں, اگر آپ اسلام کی حدیں توڑ کر سمجھیں کہ ہم نے بڑا بھائی بیٹے یا اپنے کسی عزیز سے محبت کا اظہار کر دیا ہے, تو بیٹے بھائی یا اپنے کسی عزیز کی میت پر غیر شرعی کام کرنے سے آپ اس کی روح کے لیے بوجھ بن رہے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ روح جسم میں رہے تب بھی زندہ ہے, روح جسم سے نکل جائے تب بھی, یاد ہے نا, روح جسم میں رہے تب بھی زندہ, روح نکل جائے. ایک کتاب ہے لائف آفٹر ڈیتھ,
موت کے بعد زندگی، یہ میرے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے جو مرنے والے تھے نا لوگ، 100 لوگوں کو آخری سانسیں تھیں، ہم نے انہیں ڈالا ہے مشین میں، دیکھا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کا وزن کتنا ہے، مرنے کے بعد ان کا وزن کتنا ہے۔ وہ کہتے ہیں روح کا جو وزن ہے وہ صرف 2 اونس وزن ہے۔ کتنا وزن ہے؟ یہ میڈیکل کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں 2 اونس روح کا وزن ہے۔ میں نے جب یہ پڑھی میں نے کہا روح، ہر آدمی اپنے سینے میں اپنے وجود میں 2 اونس وزن لے کے پھر رہا ہے، روح کا اپنا وزن تو 2 اونس ہے، پر جو لاکھوں ٹن ہم گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنا وجود۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے کیمرے لگائے ہیں، ہم نے ریسرچ کی ہے، جسم سے موت کے وقت کوئی چیز نکلتی ضرور ہے، جاتی کہاں ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ یہاں تک تو سائنسدان بھی مان گئے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، کتاب کا نام ہے لائف آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد زندگی ہے، پر پتہ کوئی نہیں یہ روح جسم سے نکل کر جاتی کہاں ہے۔ میں نے کہا تمہیں کو غوث اعظم کا غلام مل گیا تو پھر سائنسدانوں کی اگلی منزل خاک مدینہ منورہ ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے عاشق سعادت کی روح نکل دے حضور کے روزے پر حاضری دے کر عرش الہی کی طرف بڑھتی ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اپنا عزیز دنیا سے جائے، بے صبری نہ کریں۔ آپ اس موقع پر صبر کریں گے، وہ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کی بخشش بھی ہو رہی ہے، جو صبر کر رہے ہیں ان کی بخشش بھی ہو رہی ہے۔ میں بارے دیگر دعا گو ہوں کہ سماجی شخصیت عاشق رسالت ماں جناب چودھری محمد موسیٰ کے صاحبزادے بھائی عمیر کے برادر محترم، ایک خوش اخلاق بااخلاق نوجوان بھائی محمد اکرم مرحوم و مغفور کی سال ثواب کی محفل ہم سجا کر بیٹھے ہیں، تلاوت ہوئی، سماعت ہوئی، قرآن و حدیث بیان ہوا، ان اعمال پر جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی